بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ اور ان کے موضوع ہم پارٹ 1 میں کور کر چکے ہیں، یہ اس کا پارٹ 2 ہے۔ اگر آپ پورا واقعہ سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے پارٹ 1 سنیں، ورنہ یہ واقعہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جیسا کہ ہم نے پارٹ 1 میں سنا، کیسے سمان نے گھمنڈی بادشاہ کا مقابلہ کیا جبکہ اس کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر شہر سے باہر کر دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد مسعود یہ حال دیکھ کر شہر میں آیا اور بادشاہ کے مصاحبوں سے مل کر کافی ملاقات پیدا کیا، یہاں تک کہ بادشاہ تک اس کی پہنچ ہو گئی۔ ایک روز موقع پا کر بادشاہ سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو ایک شخص جس کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے گئے ہیں، میں کچھ باتیں پوچھوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ صوبان لایا گیا۔ مسعود نے اس سے کہا کہ تو کیا بات کہتا ہے؟ اس نے یہی کہا کہ حضرت عیسیٰ خدا کے رسول ہیں، خدا کا کلمہ ہے اور خدا کی بھیجی ہوئی روح ہے۔ مسعود نے کہا، اس کی کیا دلیل ہے؟ صوبان نے کہا، وہ کوٹھی کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ مسعود، یہ تو حکیم اور ڈاکٹر بھی کر سکتے ہیں، کوئی اور دلیل بھی ہے؟ صوبان، جو کچھ بھی لوگ کھاتے ہیں اور گھروں میں جمع پونجی رکھتے ہیں اس کی وہ خبر دے دیتے ہیں۔ صوبان، یہ تو کہانیوں اور مجموعوں کا کام ہے، اور کچھ بھی نشانی ہے؟ صوبان، وہ مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں جان پھونک دیتے ہیں کہ وہ زندہ ہو کر اڑ جاتا ہے۔ مسعود، یہ تو جادوگروں کا کام ہوتا ہے، کوئی اور بھی دلیل ہے کیا؟ صوبان، ہاں تو خدا کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ صوبان، ہاں یہ تو ان کی بڑی بات کا دعویٰ کیا، یہ کام خدا یا اس کے رسول کے سوا کسی اور سے نہیں ہو سکتا۔ اچھا ہو کہ عیسیٰ کو بلایا جائے، اگر وہ اس بات سے انکار کر دیتے تو اس کو اس سے بھی زیادہ سزا دی جائے، اور اگر وہ مردے کو زندہ کر دے، حالانکہ یہ بات بہت محال معلوم ہوتی ہے، تب ایمان لائے، اس لیے کہ مردے کو زندہ کر دینا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہوگی کہ وہ نبی ہے۔ بادشاہ کو یہ بات پسند آئی اور حضرت عیسیٰ کو بلانے کا حکم دے دیا۔ حضرت عیسیٰ جب تشریف لائے تو بادشاہ نے کہا کہ تم ان سے بات کرو۔ مسعود نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ یہ آدمی تیرا بھیجا ہوا ہے جو ہمارے بادشاہ کے غضب میں گرفتار ہے، گواہی دیتا ہے کہ تو خدا کا رسول ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا، سچ کہتا ہے۔ مسعود نے کہا، یہ کہتا ہے کہ تو کوٹھی کو تندرست کر دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، اس کی یہ بات بھی صحیح ہے۔ مسعود نے کہا، پہلے تو اپنے ساتھی کو تندرست کر دے۔ حضرت عیسیٰ نے اس پر ہاتھ پھیرا اور وہ تندرست ہو گیا، اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی۔ مسعود نے کہا، اے بادشاہ، یہ تو پیغمبری کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ مسعود نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ بتاؤ اس مجلس کے لوگوں نے رات کو کیا کھایا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے ہر ایک کے بارے میں بتا دیا کہ تم نے رات کو فلاں چیز رکھ چھوڑی ہے۔ پھر مسعود نے کہا، یہ آدمی کہتا ہے کہ تو مٹی کا پرندہ بناتا ہے اور وہ زندہ ہو کر اڑ جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے مٹی کا ایک پرندہ بنایا، پھر اس پر پھونکا، وہ سب کے سامنے زندہ ہو کر اڑنے لگا۔ اس کے بعد بڑے بڑے روگی آپ کی پھونک سے تندرست ہوئے۔ سب نے درخواست کی کہ وہ مردے کو زندہ کرے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا، جس مردے کو کہو میں خدا کے فضل سے اسے زندہ کر دوں گا۔ سب نے کہا، شام بن نوح جو ہمارا اور تمہارا دادا ہے، اسے زندہ کرو۔ آپ سب کے ساتھ شام کی قبر پہ گئے، خدا سے دعا کی، اس کے بعد شام کو پکارا۔ خدا کے حکم سے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، قبر پھٹ گئی اور ایک شخص سفید بال والا باہر نکل آیا اور جواب دیا، میں حاضر ہوں، اور سامنے لوگوں کی طرف سے منہ کر کے کہا، یہ عیسیٰ مریم کی صدیق کا بیٹا ہے اور خدا کی بھیجی روح ہے، تم اس کی نبوت کو مانو اور ایمان لاؤ۔
حضرت عیسیٰ نے شام سے پوچھا، تمہارے بال تو سفید نہیں ہوئے تھے، یہ داڑھی سفید کیوں ہو گئی؟ انہوں نے جواب دیا، جب میں نے تمہاری آواز سنی تو مجھے گمان ہوا کہ قیامت آ گئی، اس کی ہیبت میں میرے بال سفید ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، تمہیں وفات پائے کتنا زمانہ گزر گیا؟ وہ بولے 4000 سال۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تم چاہو تو میں خدا سے دعا کرو کہ تم پھر دنیا کی ہوا کھاؤ۔ شام نے کہا، آخر موت کا مزہ چکھنا پڑے گا، اچھا ہے کہ مجھے واپس بھیج دیا جائے۔ حضرت عیسیٰ نے دعا کی، پھر وہ پہلے کی طرح قبر میں تشریف لے گئے اور زمین برابر ہو گئی۔ یہ معجزے سے لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے۔ یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ اور ان کے معجزے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ میں دین اور اسلام کی بات پھیل سکے اور ہم دین کو اچھے سے سمجھ سکیں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارے رسولوں نے ہمارے لیے کیا کیا قربانی دی اور کتنی تکلیفوں اور مشقتوں سے وہ اسلام کو بچائے اور ہم تک اسلام پہنچایا۔